السلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ کل جمعہ کے دن غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب نے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ تقریباً 45 منٹ دورانیے پر ایک مکالمہ کی صورت میں گفتگو کی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔ یہ جو گفتگو ہے اول سے آخر تک جھوٹ ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا جو اختلاف ہے وہ 3 باتوں میں کہ طائفہ منصورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر موجودہ دور تک تسلسل سے چلتی آ رہی ہے، اور کوئی ایک شخص بھی جماعت اہل حدیث کے اندر مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ تک، ان کی زندگی تک، جب تک یہ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد نہیں بنی، ایک بندہ بھی یزید کا حامی نہیں ہے۔ نمبر 2، بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی اسلاف اہل حدیث ہیں ان میں بھی ایک شخص جو ہے وہ یزید کا حامی نہیں ہے۔ نمبر 3، غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ سلف صالحین کا منہج، بلکہ وہ اس میں اتنا غلو کر گئے ہیں کہ آیات بینات بھی ہوں تو اس کے باوجود ہم سلف صالحین کے فہم کو ترجیح دیں گے۔ تو میں یہاں اس وقت مقام حیات محترم جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ ان کے ادارے میں بیٹھا ہوں۔ اسی ادارے میں ابو یحییٰ نور پوری صاحب پڑھاتے ہیں اور اسی ادارے میں غلام مصطفیٰ صاحب امن پوری پڑھاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہاں تھے، ہم ان کے بارے میں حسن ظنی رکھتے ہیں، کوئی منفی بات نہیں کرتے کہ وہ یہاں سے کیوں چلے گئے اور کیسے چلے گئے، لیکن ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے چیلنج دیا تھا، میں نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ میری عادت ہے جو مجھے چیلنج دیتا ہے میں اس کے دروازے کی دہلیز تک پہنچتا ہوں۔ ہمارا جو ہے موقف یہی ہے کہ یزید بن معاویہ جو ہے ائمہ محدثین کی نظر میں کیسا شخص ہے، اسی موضوع پر بات ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کہ عمر صدیق جو ہے وہ اپنے ذاتی تفرد جو ہے وہ مسلک میں تو نہیں پھیلا رہا۔ جس جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیا اس جماعت کی ترجمانی کرنے والا میں ہوں یا غلام مصطفیٰ صاحب ہے؟ اور میں ایک واضح پیغام آج ویڈیو کی صورت میں دینا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صحابہ کرام کے دور سے لے کر مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ تک، جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے، بلکہ غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کے پیدا ہونے تک ایک بندہ بھی طائفہ منصورہ میں یزید کا حامی دکھا دے، دوسرا میں بن جاؤں گا۔ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کے گھر میں بیٹھا ہوں جہاں وہ پڑھاتے ہیں۔ اب چیلنج دے کر وہ کہاں چھپ گئے ہیں، میں مقامی ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کو نکال کر لائیں۔ میں ان کے گھر دروازے پر جانے کے لیے تیار ہوں، اور ہم نے جانا ہے، ہم نے حجت پوری کرنی ہے، تاکہ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ، کہ سلف صالحین کے نام پر منجن کنہوں نے بھیجا ہے اور سلف صالحین کا منہج جو ہے بیان کرتے ہوئے گالیاں کس نے کھائی ہیں۔ ان ظالموں نے جتنے یہ دجال مولوی ہیں، جھوٹے نہیں، دجال مولوی ہیں، ایک بات کے اندر 4 جھوٹ ان کی ایک بات کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ اپنے شخصیت، شکل و صورت اور سٹیٹس سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پتہ چل جائے گا منہج محدثین کا علمبردار عمر صدیق ہے یا غلام مصطفیٰ ہے۔ یہ گو پنجابی دے وچ آندے نے اے گو تے اے گو دا میدان، بس یہی بات ہے۔ اس وقت جو ہے وہ تقریباً صبح کے 10 بجے ہیں، 10 بجے، اور ہم اس وقت جو ہیں وہ سرگودہ مقام حیات جہاں یہ دونوں مجرم، یہ دونوں یزیدی مولوی پڑھاتے ہیں، وہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے عمر صدیق صاحب نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے مسلک اہل حدیث میں۔ تو کل ہم نے ایک ویڈیو جاری کی تھی شیخ محترم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ، جس میں انہیں کچھ نصیحتیں کی تھیں اور ان سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنی بد زبانی جو ہے نا وہ ختم کر دیں۔ میں تو کل جمعہ پڑھا کے قصور آ گیا، میں ادھر ابھی قصور اپنے والدین کے پاس موجود تھا، تو کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ یہ عمر صدیق صاحب ہمارے جامعہ میں تشریف لائے اور آ کر انہوں نے یعنی بکواس کی انتہا کر دی۔ میں تو اب
قصور میں ہوں، اگر میں وہاں ہوتا تو میں انشاءاللہ ان کو پھر بتاتا. گالیاں تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن میں ان کی علمی کرتوت ضرور واضح کرتا. انہوں نے مسجد میں آ کر شیوخ کے سامنے، جس کے گواہ شیوخ ہیں، میرے اور شیخ محترم امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ دونوں حرامزادے کدھر ہیں. کنجر کا لفظ بولا، کنجر ابو یحییٰ کو میرے سامنے لے کے آؤ. ہم کہتے ہیں عمر صدیق صاحب آپ باز آ جائیں، یہ بد زبانی آپ کو دنیا میں بھی رسوا کرے گی، آخرت تو آپ کی برباد ہونی نا اگر آپ نے توبہ نہ کی. یہ بد زبانی آپ کو دنیا میں بھی رسوا کر دے گی. اور کاش کہ آپ مجھے بتا کے آتے، آپ نے پہلے بتایا ہوتا کہ میں نے مناظرے کے لیے آنا ہے، تو یہ طالب علم آپ سے مناظرہ کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیتا، پھر زندگی میں کبھی آپ منہ اٹھانے کے لائق نہ رہتے. لیکن میں انشاءاللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، ابھی تو شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ سے بات کریں. آپ جیسے بدتمیز آدمی اور بد زبان آدمی سے ایک بڑے شیخ اور عالم کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. میں خود آپ سے بات کرتا، لیکن میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا گجرانوالہ میں، اور ایسے ہی بغیر بتائے آؤں گا، اور آ کر آپ کو میں چیلنج دوں گا اور آپ کی میں کرتوت واضح کروں گا. میں ابھی صرف آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ عمر صدیق صاحب آپ بد زبان آدمی ہیں. اب حرامزادے تو آپ نے شیخ امن پوری صاحب کو اور مجھے کہا نا، اب میں تو میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو حرامزادہ کہوں. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو عمر زندیق کہتے تھے نا، ہم ان کی زبان پکڑتے تھے اور ان کو کہتے تھے تم غلط کرتے ہو، لیکن شاید ہم اس بات میں حق بجانب نہیں تھے. آپ کو جو زندیق کہا جاتا تھا شاید ٹھیک کہا جاتا تھا. شرم کریں، آپ کو حیا نہیں ہے؟ آپ مسلمان ہیں؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے علماء اہل حدیث کو ناسبی کہا، جس کی بنیاد پر ہم نے ویڈیو بنائی. آج آپ نے علماء اہل حدیث کو ناسبی ثابت کر کے جانا ہے. اگر آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے نا، تو آپ نے مفتی عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، حافظ مسعود عالم صاحب، اور اسی طرح حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اور دیگر کبار شیوخ جنہوں نے فتوے پہ دستخط کیے تھے، اور آپ نے اس کو ناسبی یزیدی لجنہ کہا، آپ نے ان کو ناسبی ثابت کر کے جانا ہے. آج آپ نے دلائل لے کے آنے تھے، اور وہ دلائل ہم نے آپ سے پیش کرنے تھے. اور جب آپ اس پہ بات مکمل کر چکیں تو اس کے بعد یزید کے بارے میں جو آپ نے دعوے کیے تھے، اور ہم نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ اس نے قتل کیا، نہ حکم دیا، نہ اس کی کوئی رضا اس میں شامل تھی، نہ وہ راضی ہوا اس پر. آپ نے اس پر ایک صحیح سند لے کے آنی تھی، جیسا کہ ہم نے آپ کو وہاں چیلنج دیا تھا. آپ اگر ادھر ادھر بھاگیں گے نا مناظرے کے موضوع سے، اور اپنی طرف سے کوئی موضوع طے کریں گے جی، جیسا کہ آپ نے ویڈیو جاری کر دی اور کہا کہ محدثین کی نظر میں، بھائی محدثین کی نظر میں برا اور اچھا ہونا الگ بات ہے. ہم نے آپ سے اس پہ بعد میں بات کریں گے، میں کروں گا اللہ کے فضل سے. لیکن ابھی آپ نے جو ہم نے چیلنج دیا تھا کہ آپ نے قاتل اہل بیت کہا، وہ آپ نے جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ اور آپ بتائیں، آپ کے پاس کوئی ایک صحیح سند تھی اس کی؟ جب آپ اس کو قاتل کہتے رہے تو کیا آپ جھوٹ بولتے رہے یا سچ بولتے رہے؟ آپ نے اس پر ایک صحیح سند لے کر آنی تھی، اور سند آپ کا میدان ہی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس بات کو پروف کروں گا، اللہ کے فضل و کرم سے. آپ وہ دن بس انتظار کریں اس کا. میں آپ کی طرح بدتمیز نہیں، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کے گھر کے سامنے جا کے ہلڑ بازی کرتا، لوگوں کو بتاتا کہ یہ بدتمیز آدمی جس نے ہمیں جا کے حرامزادے کہا اور کنجر کہا. لیکن میں اب کہتا ہوں کہ میں گجرانوالہ میں ہی آؤں گا، وہاں پر کسی تیسری جگہ پر آ کر میں آپ کو ایسی جگہ جہاں آپ بھی جا سکتے ہوں گے، میں بھی جا سکتا ہوں گا، جامع محمدیہ میں آ جاؤں گا، یا میں کسی اور جگہ انشاءاللہ اس کا بھی فیصلہ کر لیں گے. ایسی جگہ جو آپ کو بھی قابل قبول ہو، وہاں آپ کا جانا وہاں بہانہ نہ کر سکیں. وہاں میں جاؤں گا اور جا کر آپ کو چیلنج کروں گا، اور آپ کو آپ کی طرح گالیاں نہیں دوں گا. یہ آپ کی تربیت میں جو کمی رہ گی نا، آپ کے والدین کی طرف سے، اللہ انہیں معاف فرمائے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ والدین نے کوشش کی ہو، لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح آپ یعنی ان کی تربیت سے بھی باغی ہو گئے ہوں، اور باہر سے کوئی اثر آپ نے قبول کر لیا ہے. یہ آپ کی بد زبانی میں انشاءاللہ آپ کو آ کر
گجرانوالہ میں آ کر ادھر آپ کو چیلنج کر کے آپ کو بلا کر آپ کو انشاءاللہ وہ ذلت اور رسوائی دوں گا کہ آپ قیامت تک یاد رکھیں گے.